گھر کے حالات کو درست رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر کے حالات کو درست رکھنا ہوگا۔ ہمارے اندر جو غصہ ہے، جو انتقام ہے، جو بدلہ ہے، جو سازشیں ہیں، جو غیبت ہے، جو جتنی برائیاں ہیں، اگر انسان اپنے اندر کو درست کر لے، اس میں برداشت پیدا کر لے۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 423 میں فرماتے ہیں، جو اپنے اندرونی حالات کو درست رکھتا ہے خدا اس کے ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے، اور جو دین کے لیے سرگرم عمل ہوتا ہے اللہ اس کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے، اور جو اپنے اور اللہ کے درمیان خوش معاملگی رکھتا ہے خدا اس کے اور بندوں کے درمیان کے معاملات ٹھیک کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے اندر کے حالات کو درست رکھے تو اس کا ظاہر بھی اللہ درست رکھتا ہے۔ یہ اندر کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کا اپنا اندر جو اس کا اندرونی معاملات ہیں وہ درست ہوں، دوسرے اس کے جو گھر کے معاملات ہیں وہ درست ہوں۔ اگر گھر کے معاملات درست ہوں گے تو بظاہر جو دنیا کے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اگر گھر میں ہی لڑائیاں، جھگڑے، شور شرابہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا، یہ سنائی دے گا لوگوں کو، تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، شریف لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ یعنی اس سے جو امیج باہر جائے گا، ظاہر جو لوگوں کی نظر میں ہوگا وہ برا ہوگا۔ اب یہ اندر کے حالات کون سے ہوں گے؟ اندر کے گھر کے حالات کو درست رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر کے حالات کو درست رکھنا ہوگا۔ ہمارے اندر جو غصہ ہے، جو انتقام ہے، جو بدلہ ہے، جو سازشیں ہیں، جو غیبت ہے، جو جتنی برائیاں ہیں، اگر انسان اپنے اندر کو درست کر لے، اس میں برداشت پیدا کر لے، بردباری پیدا کرے، سنجیدگی پیدا کرے، تھوڑا سا اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ لے کر آئے، بات کرنے میں تھوڑا سا مٹھاس لے کر آئے، اخلاق اگر اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے انسان، اپنے اندر کے حالات کو درست کر لیتا ہے، تو اس کے گھر کے حالات بھی بڑے اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر گھر کے حالات اچھے نہ بھی ہوں، 19-20 اگر کچھ فرق بھی ہو، تو اگر وہ ان کو دبائے رکھتا ہے، ان کو صحیح رکھتا ہے، انہیں کنٹرول میں رکھتا ہے، تو باہر اس کا ظاہر بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اس چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، دین کے کاموں میں خود کو مشغول رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کے جو کام ہوتے ہیں وہ بھی پورے کرا دیتا ہے۔ وہ اس کے لیے اسباب بنا دیتا ہے، سبب بنا دیتا ہے، اس کی بہت سی مشکلات کو اس تک پہنچنے نہیں دیتا، اس کو مصیبتوں اور بلاؤں سے بچائے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ذمہ داریاں بہت کم ہو جاتی ہیں۔ جو گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے لیے پروردگار کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص دین کے لیے، دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے اگر کوئی کام کرنے لگتا ہے، کچھ اپنے آپ کو اپنے عمل سے یا اپنے مال سے اگر وہ کسی طرح سے خدمات پیش کرتا ہے، تو خدا اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے، جو اس کی دنیاوی مشکلات ہوتی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان خوش معاملگی رکھتا ہے، معاملہ درست رکھتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کہ اس کی نافرمانی ہو یا وہ ناراض ہو جائے، پروردگار کی خوشی کے لیے، اس کی قربت کے لیے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اچھے کام کرتا ہے، برے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنا اور اللہ کا معاملہ درست رکھتا ہے، تو پروردگار انعام میں اس کے دوسرے لوگوں سے معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ جو بے وفائی یا دھوکہ یا فریب یا کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، وہ پروردگار کی مرضی سے وہ کم ہو جاتی ہیں، یا برا چاہنے والے اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اس کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جن پر اس کی خاص عنایتیں ہیں، جسے وہ چن لیتا ہے، جس کی نیکیوں کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ پروردگار عالم ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسا تو چاہتا ہے، اور تو کیا چاہتا ہے یہ جاننے کے بھی ہمیں توفیق عطا فرما، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہماری رہنمائی فرما، تاکہ ہم ویسے زندگی گزار سکیں جیسے تو چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔